ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر بہت سارے ریومرز ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاید لاسٹ ایپیسوڈ میں مصطفیٰ کو مار دیا جائے گا، لیکن ڈرامے کے ریگولر ویورز کا کہنا ہے کہ اگر ڈرامے کا اینڈ یہ دکھایا گیا تو ہم اس اینڈ کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ڈرامے کو ری شوٹ کرنا ہوگا اور ڈرامے کے اینڈ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ریگولر ویورز شرجینہ اور مصطفیٰ کو ایٹ دا اینڈ ایک ہیپی میرڈ لائف گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کی تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ کبھی میں کبھی تم کا سیزن 2 بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے، جس میں شرجینہ مصطفیٰ اپنے بچوں کے ساتھ آگے کی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرتے ہیں اور آپس میں کیسے خوش رہتے ہیں، یہ سب بھی دکھایا جائے۔ بہرحال لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ تو ضرور ہوگا کہ اب جیسا کہ مصطفیٰ کے پیرنٹس اس کے گھر آ چکے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی ترقی تو دیکھ ہی چکے ہیں اور انہیں یہ بھی احساس ہے کہ آج ہمارا بیٹا جو کچھ بھی ہے، اس نے زندگی میں جو بھی حاصل کیا ہے، جتنی سکسیس حاصل کی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف شرجینہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ شرجینہ تھی جسے مصطفیٰ پہ ٹرسٹ تھا، اس کی ایبیلٹیز پہ، اس کی قابلیت پہ، اس کی ذہانت پہ، کہ مصطفیٰ اپنی ذہانت کو فار گرانٹڈ لیتا ہے، ورنہ اگر وہ اس ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ترقی کی منازل بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ کے پیرنٹس ہمیشہ اسے نکما، نالائق، نکٹھو کہہ کے پکارتے آئے تھے، اور اپنے اس بیٹے کو جس نے ایٹ دا اینڈ اپنے پیرنٹس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، ان کا آخری سہارا، ان کی آخری چھت بھی ان سے چھین لی، اس کو ہمیشہ سے زیادہ محبت، زیادہ عزت دیتے آئے تھے، اور مصطفیٰ اور اس کا کمپیریزن کرتے ہوئے ہمیشہ مصطفیٰ کو ڈی گریڈ کرتے آئے تھے۔ تو مصطفیٰ کی ماں سوچے گی کہ اگر آج میرا بیٹا کامیاب ہے تو اس کے پیچھے محض اس کی بیوی شرجینہ کا ہاتھ ہے۔ اگر شرجینہ مصطفیٰ کی زندگی میں نہ آتی تو شاید آج بھی میرا بیٹا اپنے گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا یا پھر گیمز کھیلتا ہوا نظر آتا۔ اب مصطفیٰ سے جب شرجینہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ کیوں نہیں ہے، تو مصطفیٰ ان کے اس سوال کا جواب نہیں دیتا، مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مصطفیٰ کے پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے، اگر شرجینہ اسے چھوڑ کے گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور بھی ہے، اس لیے وہ سوچ لیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں اس بار ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اور مصطفیٰ کی ماں سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب شرجینہ اور مصطفیٰ کی شادی ہوئی تھی تو اس نے شرجینہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ شرجینہ مصطفیٰ کی بیوی بنے، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی کا بھی ازالہ کرے گی اور اسے باعزت ایک دفعہ پھر بہو بنا کے اپنے گھر میں رخصت کر کے لائے گی۔ جبکہ مصطفیٰ تو بالکل ہوپ لیس ہو چکا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ جو تکلیف میں نے شرجینہ کو دی ہے، اس کے بعد شاید شرجینہ کبھی مجھے معاف نہ کر پائے، کیونکہ شرجینہ اپنے ہونے والے بچے کو لے کے بہت پوزیسو تھی، بہت خوش تھی۔ اسے تو تب بھی مصطفیٰ سے گلہ تھا جب اس نے اپنی پریگنینسی کی نیوز مصطفیٰ کو بتائی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ مصطفیٰ پتہ نہیں کتنا ایکسائٹڈ ہو کے دکھائے گا، لیکن مصطفیٰ نے تو ایسا کولڈ رسپانس دیا کہ شرجینہ کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ جب مصطفیٰ نے یہ کہا کہ ہاں میں نہیں چاہتا بچہ، تو شرجینہ کو لگتا ہے کہ اگر میرا بچہ اس دنیا سے گیا ہے تو شاید یہ مصطفیٰ کی کالی زبان کی وجہ سے ہی گیا ہے، اسے تو پہلے ہی بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اب مصطفیٰ یہ سوچ سوچ کے ریگریٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ کاش میں شرجینہ کو وہ سب نہ کہتا، کاش جب اس نے مجھے اپنی پریگنینسی کی نیوز بتائی تھی تو میں ایک نارمل انسان کی طرح خوش ہو کے دکھاتا۔ لیکن دیکھا جائے تو قصور مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے، وہ تو محض یہ چاہتا تھا کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر اس کے بچے نہ رہیں اور نہ ہی اس طرح کے گندے ماحول میں پرورش پائیں، وہ ان کو اچھا ماحول دینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ سٹرگلنگ فیز میں تھا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ بہت جلد وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو اس کا خواب ہے، جو وہ شرجینہ کو اور اپنے ہونے والے بچوں کو دینا چاہتا ہے۔ آج اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کا بچہ دنیا سے جا چکا ہے اور شرجینہ اس بچے کی وجہ سے مصطفیٰ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ سوچتا ہے میں کس منہ سے شرجینہ کے پاس جاؤں اور کس منہ سے اس سے معافی مانگوں۔ مصطفیٰ کو تو وہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی جو اسے لگتا تھا کہ ایک عالی شان بنگلہ، ایک بڑی گاڑی اور اتنا بینک بیلنس حاصل کرنے کے بعد اسے ہوگی،
सब कुछ उसे मिल تو گیا لیکن خوشی زندگی سے بالکل دور ہو چکی ہے کیونکہ اس کی شرجینا اس سے دور ہے۔ تو بہرحال اب مصطفیٰ کی اس اذیت کو، اس تکلیف کو اس کے ماں باپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں سب نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اسے سرپرائز دیں گے ناظرین، شرجینا کے گھر جائیں گے، اس کے ماں باپ سے معافی مانگیں گے، شرجینا سے معافی مانگیں گے۔ مصطفیٰ کی ماں خاص طور پہ شرجینا سے کہے گی کہ تم جتنی اچھی تھی، تم تو ہیرا تھی اور میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی اور میں سراب کے پیچھے بھاگتی رہی، اور اسے ایک دفعہ پھر اپنے مصطفیٰ کے لیے مانگے گی کہ آج میں پوری عزت کے ساتھ اپنی بہو کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ شرجینا کی ماں ایک سمجھدار عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا ہے کہ مصطفیٰ گھر پہ نہیں تھا، تمہاری دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہوتا، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی، جس روح کی جتنی سانسیں لکھی ہیں، اس نے اتنی ہی سانسیں لینی ہیں۔ کیونکہ شرجینا کی ماں سوچتی ہے کہ اگر مصطفیٰ اچھا انسان نہ ہوتا، اگر شرجینا سے محبت نہ کرتا یا شرجینا کو مصطفیٰ سے محبت نہ ہوتی، تو جس طرح کے حالات میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہی ہے وہ تو کب کا اسے چھوڑ کے آ جاتی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے تو ہمیشہ اس کے لیے کھلے تھے، بلکہ ماں باپ نے خود بارہا شرجینا سے کہا کہ شرجینا تم یہاں آ جاؤ، لیکن شرجینا کو آخر مصطفیٰ سے پیار تھا تو وہ اس کے ساتھ رہی۔ اور پھر شرجینا کی ماں نے ہاسپٹل میں مصطفیٰ کی محبت بھی دیکھی اپنی بیٹی کے لیے، کہ جتنے دن شرجینا بے ہوش رہی مصطفیٰ اس کے سرہانے سے نہیں اٹھا، نہ اسے کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی، نہ اپنا ہوش تھا، نہ اپنے کام کا، بس وہ مسلسل شرجینا کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا۔ تو شرجینا کی ماں یہ بات تو سمجھ چکی ہے کہ مصطفیٰ بھی شرجینا سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اب اس نے مصطفیٰ کو تو تسلی دی تھی کہ میں شرجینا کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن جب اس کے ماں باپ خود ہی چل کے آ گئے ہیں تو وہ شرجینا کو ایک دفعہ پھر سمجھائے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم دونوں جوان جہان ہو اور ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اولاد کی خوشی دے گا، اس لیے اچھا یہی ہے کہ تمہارے ساس سسر خود چل کے آئے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ناظرین ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے شرجینا کے ماں باپ بھی اسے گھر چھوڑنے جائیں۔ اب نہ تو شرجینا کو پتہ ہے نہ ہی شرجینا کے ماں باپ کو کہ مصطفیٰ کا تو سٹیٹس ہی چینج ہو چکا ہے۔ جب وہ اس گھر میں جائیں گے تو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا خوبصورت گھر اور مصطفیٰ کی پرسنالٹی اور مصطفیٰ کی گاڑی، تو اس کی سکسیس دیکھ کے یقیناً شرجینا کے فادر کو بھی احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ اگر مصطفیٰ نے حاصل کیا ہے تو ہماری بیٹی کے لیے ہی کیا ہے۔ اور مصطفیٰ بھی شرجینا سے اب پرومس کرے گا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے دولت کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگ رہا تھا، دولت ابھی بھی مجھے چاہیے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بالکل الگ رکھوں گا، آفس کے کام آفس میں ہی چھوڑ کے آؤں گا اور گھر آ کے میرا تمام وقت صرف اور صرف تمہارے لیے، ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پر شرجینا اور مصطفیٰ کی سٹوری کی تو ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، لیکن دوسری طرف بیچارے عدیل کو تو اس کے کیے کی بہت ہی بری سزا ملنے والی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت ہی فن خان سمجھتا تھا اور دولت کی ایسی ہرس اور لالچ اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی کہ سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی اسے مزید دولت چاہیے تھی اور مزید سٹیٹس چاہیے تھا۔ بہرحال اپنی بیوی کے بزنس میں اور اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ میں دھوکہ کرنے کی وجہ سے عدیل کے اگلے 5-6 سال تو جیل میں چکی پیستے ہی گزرنے والے ہیں۔ ہوپ فلی جب جیل سے باہر آئے گا اس کی تمام اکڑ اور ایگو ختم ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا کبھی میں کبھی تم کا سیزن 2 بھی بنایا جانا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔